حرام کر رہے، ہم ذکر یہاں کرے رحمت اتریں گی، تو ہم ذکر یہاں کرے یہاں رحمت ان کے ذکر پر اترے جہاں وہ خود ہو، وہاں کتنی رحمتیں اتر رہی ہوں۔ یہ تو روایتیں بتا رہی ہے کہ ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور اگر مزار پہ جانا معاذ اللہ نعوذ باللہ، ذاکر نائک کے بقول کم علمی کا کام ہے، تو الزام بہت دور تک چلا گیا، بے سوچے سمجھے بول گئے یہ جاہل اسکالر صاحب، انہوں نے نہ دیکھا کہ اگر کم علمی کا کام ہوتا تو تم نے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبروں پر اور مزاروں پر گئے ہیں، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں بھی گئے ہیں، سرکار اصحاب احد کی قبروں پر بھی گئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر کی بھی قبروں پر گئے ہیں۔ ارے حال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں معراج پر، مصطفیٰ جا رہے ہیں معراج پر، اور معراج کا مقصد کیا ہے؟ دیدار خدا ہے، ملاقات خدا ہے، مگر مقام ایک وہ بھی آیا ہے کہ جبریل نے کہا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے۔ اے جبریل کیوں روکا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں جبریل نے مجھے رکوا دیا، میں نے جبریل سے پوچھا کیوں روکا گیا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے، آپ جا رہے ہیں معراج پہ تو موسیٰ کی قبر کی زیارت تو کر لیجئے۔ مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جا رہے ہیں معراج پر لیکن موسیٰ کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ دیدار خدا سے بھی بڑھ کر کوئی کام تھا؟ کوئی کام ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر؟ ارے بولیے نہیں ہو سکتا نا، رب نے بلایا ہے تو آپ پہلے رب سے ملاقات کی میں سبقت کرتے، آتے ہوئے بھی دیدار ہو سکتا تھا۔ اے اللہ کے نبی موسیٰ سے قبر پہ رک کے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ تو ابھی بیت المقدس میں بھی ملنے والے ہیں، سارے انبیاء آئیں گے تو وہ بھی آئیں گے، وہاں مل لیا ہوتا۔ اے اللہ کے نبی اگر بیت المقدس میں بھی انبیاء کی بھیڑ میں ٹھیک سے ملاقات نہ ہونے والی تھی تو چھٹے آسمان سے بھی تو موسیٰ پہ ملنے والے تھے، ایک بار نہیں 9 ملاقاتیں ہونے والی تھی، یہیں کیوں رک گئے؟ تو اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ دیکھو میری نگاہ دیکھ رہی ہے، آنے والے زمانے میں ایک جاہل ٹائی پہن کر آئیں گا، کوٹ پہن کر آئیں گا اور کہیں گا مزار پہ جانا کم علمی ہے، تو میں موسیٰ کی قبر زیارت کر کے بتایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جبریل نے روکا تو بتا دیا کہ جبریل کا زیارت کروانا سنت جبریل کی بن گئی اور میرا زیارت کرنا میری سنت بن گئی۔ جبریل نے روک کر بتایا کہ قبر کی زیارت کروانا میری سنت ہے، مصطفیٰ نے رک کر بتایا قبر کی زیارت کرنا میری سنت ہے۔ پھر سوال میں عرض کیا یا رسول اللہ واپسی میں ہی قبر کی زیارت کر لیتی، اگر زیارت ہی مقصود تھا، زیارت قبر کو سنت ہی بنانا مقصود تھا تو میرے آقا واپسی میں بھی تو ہو سکتی تھی، پہلے تو دیدار خدا کرتے پھر واپسی میں موسیٰ کی قبر کی زیارت کرتے۔ تو آقا نے کہا نہیں، واپسی میں وہ بات نہیں تھی میرے غلام جو جاتے وقت تھی، اس لیے کہ رب کا دیدار ایک اچھا کام ہے، رب کا دیدار کرنے کے لیے میں نکلا ہوں، ایک بہترین عمل کے لیے نکلا ہوں، تو میں نے قبر میں موسیٰ کے رک کے سنت بنا دیا کہ جب بھی تم شہر سے کسی اچھے کام کے لیے نکلو تو اس شہر کے علاقے کے ولی اور کتب کی قبر کی زیارت کر کے نکلا کرو تاکہ کاموں میں برکت آ جائے۔ بس اہل سنت نے وہی سنت کو لیا، وہ حج کے لیے جاتے ہیں مگر گلبرگہ سے حج کو جانے والا حج کو بعد میں جاتا ہے، پہلے گلبرگہ میں بندہ نواز کی قبر پہ پہلے حاضر دیتا ہے، کہتا ہے سرکار یہ آپ کا صدقہ ہے کہ حج کرنے جا رہا ہوں، آپ کا کرم نہ ہوتا تو حج نہ ہوتا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا صدقہ اور خیرات ہے کہ اللہ نے آپ کے طفیل حج بھی کرا دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد تو حاضری اس پاک در کی ہے۔ کیا انداز ہے ان کا، کیا دین کو سمجھا ان لوگوں نے، ٹائی والے بابوؤں نے۔ ٹائی لگانے سے علم نہیں آتا بھائی۔ آئیے اب دوسرے صاحب کو بھی سنیں، یہ بھی شرک مشرک بنانے پہ تلے ہوئے ہمیں۔ پہلے ایک پہلو یہ میرا چل رہا ہے کہ میں نے شرک کی تعریف بتائی ہے، میں نے الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کے طور پر اپنی توحید کو بھی واضح کیا ہے، مجھے بتاؤ ہمارے اس توحید کے اندر کہاں خامی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں جتنے توحید کے عقیدے میں نے بیان کیے اس میں ایک جگہ بھی تم کمی نکال کے بتا دو تو میں بھی تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شرک کی تعریفیں میں نے بیان کی ہے، اب دوسرا پہلو لے رہا ہوں کہ تم کتنی کمزور بنیادوں پر ہمیں مشرک کہتے ہو۔ آئیے ان کمزور بنیادوں میں یہ جناب جرجس صاحب کو سن لیجئے، ان کی بنیادیں کتنی کمزور ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں توصیف الرحمان کو سن لیا جائے۔ یہ سنیں بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟
جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو. اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو. وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں. وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں. وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں. وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں. وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجن گاتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ انہوں نے کتنا بڑا الزام رکھا. بت پرستی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ بت دو بتائے، ایک کھڑا بت، ایک پڑا بت. تو کھڑا بت تو آپ کے اور ہمارے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا نا. پڑے بت کس کو کہا انہوں نے؟ مزار. ابھی رکے، ان کی تقریر پہ مجھے ابھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. جواب تو اتنا منہ توڑ ہے کہ ان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے. یہ بھی سوچیں گے کہ اس سے بہتر تھا فاروق کی بات سننے سے زیادہ بہتر تھا کہ املی کھا لیتے. لیکن انشاءاللہ ان کے دانت تو میں کھٹے کروں گا. لیکن یہی بات جو انہوں نے بڑے مختصر جملوں میں کہی کہ بارڈر پار لوگ جو ہے، یعنی سعودیہ سے بول رہے ہیں چونکہ، تو بارڈر پار والے کون ہو گئے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ایشیا جو ہو گیا ہمارا. بارڈر پار جو لوگ ہیں وہ دو کو پوج رہے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے. دو بت پوجے جا رہے ہیں، کہا ایک کھڑا ایک پڑا. ایک کھڑے کی پوجا، ایک بڑے کی پوجا. یہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، یہ اس کو داتا کہتے ہیں. یہ اس کے سامنے مندر بناتے، اس پر یہ اس پر درگاہ بناتے. یہ اس کے سامنے بھجن گاتے، بھجن کو بھجن بول رہے ہیں وہ بھجن گاتے. یہ اس کے سامنے قوالی. کوئی فرق نہیں. وہی بات کو بڑے پھیلا کر بڑی وضاحت کے ساتھ مولوی جرجس صاحب نے کہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس چومنے کو پوجا کہہ رہے تھے، آج کل یہ اسی میں مبتلا ہو کے جیل کی ہوا کھا رہے. اب زیادہ نہیں کھول سکتا. بھائی آواز کہاں گئی؟ ذریعہ سن لیجئے. فرق اتنا ہے. دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی. ایک پڑی مورتی کی، ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے. یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو. ابھی میں روک رہا ہوں یہاں، آگے کے دلائل بعد میں سنیں گے، ان کے کتنے گھٹیا دلیل ہیں. فی الحال ابھی یہاں رکے. یہ کھڑی مورتی ہے، یہ بڑی مورتی ہے. اور پھر انہوں نے نام لے لیا. اس نے تو نام نہیں لیا تھا، داتا دیوتا میں گھما دیا. یہ تھوڑے ہندوستان کے بے باک خطیب تھے، انہوں نے تھوڑا سا نام لے لیا. کہا دیکھو یہ جو کھڑی مورتی ہے نا، یہ شنکر کی مورتی ہے. اور یہ جو پڑی مورتی ہے نا، یہ بڑے پیر صاحب غوث پاک کی مورتی ہے، نظام الدین کی مورتی ہے، احمد رضا کا مزار ہے، اعلی حضرت کا مزار ہے. جو کام یہاں ہو رہا ہے وہی کام یہاں ہو رہا ہے. وہ کام بعد میں دیکھیں گے. یہ کھڑی، یہ پڑی. اس میں اور اس میں وہ کہتے ہیں فرق کچھ بھی نہیں. فرق صرف کھڑے اور پڑے کا. میں غور کرنے لگا کیا بات ہے کہ یہ قبر کو مورتی ہی بولتے ہیں. ایک بدھ بولتا ہے، ایک مورتی بولتا ہے، ایک مندر بولتا ہے. یہ مندر بہت ہی، قبر پہ بہت مندر، یہ کیا چکر کیا ہے؟ تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم غیر مقلد ہیں. ہم قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث بڑے حلق سے نکالتے ہیں. قرآن قرآن حدیث، اور اتنا حلق سے نکلتا ہے کہ پوچھئے مت صاحب. ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ قرآن کوئی سمجھتا نہیں. اتنا کاف تو ہم بھی نہیں سمجھے جتنا اس نے سمجھا ہے، اور اتنا ہے تو ہم نے بھی نہیں سمجھا جتنا اس نے سمجھا. قرآن حدیث پہ ہم چلتے ہیں. تو بھی جب قرآن حدیث پہ چلتے ہو تو حدیث میں تو کہیں بھی قبر کو مورتی نہیں کہا رسول نے. تو آپ نے مورتی اور بت کیوں کہا؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ زبانی دعویٰ ہم تقلید نہیں کرتے، مگر محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے پکے مقلد ہے. اور اتنے بڑے مقلد ہے کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جو 1115 ہجری میں عرب میں پیدا ہوا، نجد کے علاقے میں، یہ پہلا شخص ہے تاریخ اسلام کا جس نے کتاب التوحید لکھی. اور کتاب التوحید میں رسول کے روزے کے بارے میں کہا تھا سب سے بڑا بت ہے.
उसने नबी के रोजे को बुत कहा, उसकी सारी ज़ुर्रियत आज हर वली की कब्रों को बुत कहते हुए नजर आ रही है। तो बात समझ में आई, ये तकलीद इमाम आजम अबू हनीफा की नहीं करते, ये तकलीद इमाम शाफई की नहीं करते, ये तकलीद इमाम अहमद इब्न हंबल की नहीं करते, ये तकलीद इमाम मालिक की नहीं करते, ये तकलीद इब्न तैमिया और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की करते हैं। वरना बताओ इन चारों इम्मा से किसने कब्र को मूर्ति कहा है? ये खड़ी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, शंकर की मूर्ति, बड़े पीर की मूर्ति, कोई फर्क नहीं है खड़े और पड़े के सिवा। मुझे बताओ इसमें और इसमें फर्क है या नहीं? हाँ, कि एक सेम है? बस इतना ही फर्क है खड़े और पड़े का। खुदा की कसम इतना फर्क है, ये फर्जी है, ये हकीकत है। ये फर्जी है, इसके वजूद का हमें पता नहीं, मगर इनका वजूद मुसल्लम है। ये जहां हो लानतें उतरती है, ये जहां हो वहां रहमतें उतरती है। इसे देखो मोहब्बत में मुशरिक काफिर बन जाओ, और यहां मोहब्बत से आके सर झुका लो तो मन सारा कबरी वजबत लहू शफाती का मुद्दा मिल जाए। क्या कहा आका ने? मेरी कब्र की जिसने जियारत की उस पर मेरी शफात। किसकी जियारत की? कहा रसूलुल्लाह ने, मन ज़ारा कबरी, मेरी कब्र की जियारत जिसने कर ली। ये कब्र को बुत कह रहा है, तो बुत की जियारत पर शिरक होता है कि शफात मिलती है? तो पता चला कि सब पागल है ना, पूरी जमात में पागल मौलवी घूम रहे हैं इनके। जब इनके मौलवियों का ये हाल है तो इनके बच्चों का क्या हाल होगा? यही वजह है कि जो आपके हैदराबाद के नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे रद में वीडियो बनाते हैं ना, ऑडियो बनाते, वीडियो तो बनाते भी नहीं बेचारे, और ऐसी ऑडियो बनाते जिसमें नाम भी नहीं लेते हुए, अपना नाम ही नहीं बताते कौन है। तो मैं भी ढूंढता, इसके अब्बा का ही पता नहीं, इसका ही नहीं पता, तो मैं कहाँ ढूंढूं इसको यार? छोड़ो यार जिसका, तो मैं क्या जवाब दूं? और मैं एक ही बात कहता हूं कि चूसों के जवाब मैं नहीं देता, मैं तो इनके जवाब देता हूं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देता हूं। अगर इन्हें मेरी तकरीरों पे एतराज है तो इन्होंने एतराज करना चाहिए। ये तो पीछे छुप जाते हैं, नन्हे मुन्ने चूसों को छोड़ा है, मिंडकुल्लियों को छोड़ा है, मेंढकों को टेटे टेटे करने के लिए। मैं उनके जवाब नहीं देता। ये खड़े हैं और ये पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। आका के जुमलों पे जरा गौर तो करें आप। सरकार ने ये नहीं कहा जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मैं उसकी शफात करूंगा, ये जुमले है ही नहीं। रसूल ने ये भी नहीं कहा जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की वो मेरी शफात का हकदार हो गया, ये भी नहीं। अरे जुमले देखो रसूल क्या कह रहे हैं, गोया निगाहें मुस्तफा देख रही थी कि आने वाले जमाने में लोग कब्र कहेंगे, और कब्र को क्या कहेंगे? माज़अल्लाह मूर्ति, बुत कहेंगे। तो आका ने कैसी काट की है, कहा जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। यानी मुझ पर वाजिब है कि जिसने मेरी कब्र को ईमान की हालत में देख लिया मैं उसकी शफात करूं। तो जितने गुनाहगार होंगे हश्र के दिन मुस्तफा को ढूंढेंगे, मगर मुस्तफा वो है कि जिसने उनकी कब्र की ज़ियारत की मुस्तफा उसको ढूंढ रहे होंगे। कहां है वो मेरा उम्मती कि मुझ पे वाजिब हो चुका है कि मैं उसकी शफात करूं? कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी अजीम बशारत है। मगर अब जो पैमाना है इनका शिर्क का, वो इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि ये मूर्ति और ये मूर्ति दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भी मूर्ति, ये भी मूर्ति। क्यों? दलील सुनिए। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है। वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है। तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद
وقت چنری چڑھانے کے بعد تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. آواز یہ بات بڑی اہم کی انہوں نے. اگر بھارت کا 60 کروڑ ہندو جنتی نہیں ہے تو پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تو یہ ایک ٹیبل لگا کے خدا بن کے بیٹھے ہوئے وقت کے نمرود اور فرعون. لاؤ تم سرٹیفکیٹ, ہم تھپے ماریں گے, مسلمان کافر, مسلمان کافر, مسلمان کافر. کون ہے یہ؟ ارے کون ہے یہ جرجی صاحب جو یہ ان کے سامنے ہمیں سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ طے کریں گے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. اور جہالت کیا تھی؟ آخری جملے سے شروع کر رہا ہوں کہ اگر تم چادر چڑھانے کے بعد, پھول ڈالنے کے بعد, قبر کو غسل دے کر اس کا پانی پینے کے بعد, تبرک کھانے کے بعد جنت میں چلے گئے, رب کعبہ کی قسم, کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا. جیسے جنت اس کے باپ کی ہے, یہ بھیجیں گا ایک ایک کر کے. جاؤ بتائیے, قرآن کے خلاف تو ان کی بولی ہے اور یہ ہمیں مشرک بنانے چلے ہیں. کیا قرآن میں یہ نہیں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین؟ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. خدا کہہ رہا ہے جہنم کی آگ ہم نے کافروں کے لیے ہی تیار کی ہے. یہ بولتا نہیں وہ سب ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے, اور یہ درگاہ والے یہ سب مشرک ہے, یہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. یہ کھڑی اور پڑی کا فرق, جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام اس پہ ہو رہا ہے. اور جب فرق نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ چنری چڑھایا تو کیوں کافر, اور تم چادر چڑھاؤ تو کیسے مسلمان, یہ پھول ڈالے, ہار ڈالے تو کافر, آپ قبر پہ پھول ڈالو تو کیسے مسلمان, یہ مورتی کو دھو کر اس کا پانی پیے تو ہندو کافر, اور تم قبر کو غسل دے کر کہو اس کا پانی زمزم سے بھی بہتر ہے تو کیسے مسلمان. یہ مورتی کے سامنے کھانا رکھے تو کافر, تم قبر کے سامنے کھانا رکھو تو کہو تبرک ہے. تو جو کام یہاں وہی کام اس میں کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں, دونوں کافر. یہ جرجی صاحب کا فتویٰ ہے. تو جرجی صاحب سے میں کہتا ہوں کہ اس میں اور اس میں, یہاں کے کاموں میں, یہاں کے کاموں میں, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں, اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں, دونوں میں اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے جتنا جرجی صاحب آپ کی بیوی اور آپ کی بہن میں فرق ہے. کیا خیال ہے؟ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ جتنا جرجی صاحب کی بیوی اور بہن میں فرق ہے. ورنہ ڈر لگتا ہے مجھے, جذبات میں آ جاتے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج جذبات میں ہوں, جذبات میں یہ فتویٰ دے کے جا رہا ہوں. تو جذبات میں کبھی بھی کچھ بھی فتوے دیتے ہیں تو جذبات میں آ کے کسی دن یہ نہ کہہ دے بہن بیٹھی ہے, بیوی بیٹھی ہے, فرق کیا ہے؟ بول سکتے ہیں نا فرق کیا ہے؟ عورت یہ بھی ہے, عورت یہ بھی ہے. فرق کیا ہے؟ چٹیا اس کی بھی ہے, چٹیا اس کی بھی ہے. فرق کیا ہے؟ کپڑے یہ بھی ویسی ہی پہنتی ہے, یہ بھی ویسی ہی پہنتی ہے. فرق کیا ہے؟ بچہ یہ بھی پیدا کرتی ہے, بچہ یہ بھی پیدا کرتی ہے. فرق کیا ہے؟ تو عقل مند سنی بولیں گا بہت بڑا فرق ہے, دکھنے میں برابر یکساں دکھ رہی ہے مگر فرق ہے. بیوی کے پاس جاؤ بچہ لینے جائیں گا نیکوکار بن جائیں گا, اور بہن کے پاس بچہ لینے جائیں گا حرام کار بن جائے گا. تو بت کے پاس جائیں گا اور یہ مراسم ادا کریں گا مشرک ہو جائیں گا, مگر ولی کی بارگاہ میں جا کر پھول سر نیاز پیش کریں گا, ولی کا مقرب اور اللہ کا چہیتا بن جائے گا. فرق ہے یہ. اور ایک واضح فرق بتا دوں میں, یاد رکھیے ہم کسی بھی قبر پر جب پھول ڈالتے ہیں خدا نہیں سمجھتے, عبادت نہیں سمجھتے. چادر ڈالتے ہیں ہم عبادت سمجھ کے نہیں ڈالتے, ہم اس پر وہاں پانی اور کھانے رکھتے ہیں عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. ہم برکت کے لیے سب کرتے ہیں, ولی کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مگر جب ایک غیر آدمی, ایک ہمارے اسلام مخالف شخص اپنے معبودوں کے ساتھ یہ سب کرتا ہے, وہ معبود سمجھتا ہے, خدا سمجھتا ہے. ہم ولی نہیں, ولی کو خدا نہیں سمجھتے, اللہ کا مقبول بندہ سمجھتے ہیں. اچھا یہ ایک جملہ بولتے ہیں مگر خود سمجھتے بھی نہیں ہے یہ لوگ. یہ کہتے ہیں غیر اللہ
غیر اللہ کی قبر پر پھول ڈالنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے تو خود کہہ رہا ہے غیر اللہ یعنی یہ اللہ نہیں ہے، تو بھی جب اللہ مانا ہی نہیں تو شرک کہاں ہوا؟ وہ لفظی میں تو شرک ختم ہو گیا، اس کو تو غیر اللہ کہہ دیا نا آلریڈی تو نے۔ لیکن یہ تیری بدبختی ہے کہ تو اولیاء کو غیر اللہ کہتا ہے، مگر ہم سنی جانتے ہیں کہ جتنے گستاخان رسول ہے وہ سب غیر اللہ، اور جتنے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال جرجس صاحب کا بڑا جذباتی فتویٰ تھا اور انہوں نے یہ دلیل دے کر شرک ثابت کیا، حالانکہ ایسی مماثلت سے نہ شرک ثابت ہوتا ہے، شرک تو بہت دور کی بات ہے، حرام ناجائز مکروہ بھی ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سے کام وہ ہیں کہ جو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جس کو رسول نے کر کے بتایا، اور وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہی کام ملتے جلتے ویسی مشابہت والے کفار و مشرکین بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کام میں مشابہت پائی جائے، یکسانیت پائی جائے، سمرلٹی پائی جائے، تو کیا اس بنیاد پہ نعوذ باللہ شرک کہا جائے گا؟ اگر کہا جائے گا تو جس فراق دلی سے جرجس صاحب اور توصیف الرحمان، اب میرا کیا نام ہے اس کا، ذاکر نائک نے، ان تینوں نے جو شرک کے فتوے لگائے اور کہا یہاں پھول چڑھایا جا رہا ہے، یہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے، تو یہاں چندری ہے، یہاں پرساد ہے تو یہاں تبرک ہے، یہاں پر پانی ہے تو یہاں پر قبر کا پانی ہے۔ بہرحال آپ نے سنا ہے کہ جو آپ نے تقابل کیا اس بنیادوں پر اگر شرک ثابت کرنے چلے تو چلیے پھر ہم بھی کچھ شرک کی چیزیں سنا دیتے، آپ کے بقول یہ بھی شرک ہونا چاہیے، اور وہ شرک یہ نہیں ہوگا کہ ہندو جاتا ہے تیرتھ پر، آپ جاتے ہیں حج کو، تو حج کو جانا بند کر دینا چاہیے۔ اور ہندو جب تیرتھ پہ جاتا ہے تو گنگا کا پانی مقدس سمجھ کے گھر لاتا ہے، آپ جاتے تو زمزم کی بوتلیں بھر کے لے آتے۔ ہندو جاتا ہے تو اپنی مورتی کا طواف کرتا ہے، آپ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہندو اپنی مورتی کو محبت میں چومتا ہے، آپ حجر اسود کو بوسے دیتے ہو۔ وہ جاتا ہے تو اپنے مورتیوں کو اور اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے بلی چڑھاتا ہے، اور آپ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہو۔ وہ تیروپتی بالاجی کے مندر جاتا ہے، سر مڈا لیتا ہے، آپ حج کرتے ہو، حج کے بعد حلق کروا کے آپ بھی سر مڈا کے آتے ہو۔ وہ اپاس رکھتا ہے تو آپ روزہ رکھتے ہو، اس کو بھی سب بند کر دینا چاہیے نا پھر۔ تو کل سے کہنا چاہیے کوئی زمزم میں برکت نہیں ہے، کیونکہ گنگا کا پانی وہ برکت والا سمجھ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کعبے کا طواف بند کرو، وہ اپنی مورتی کا طواف کر رہا ہے، فرق کیا ہے؟ روزہ رکھنا بند کرو کہ وہ اپاس رکھ رہا ہے، فرق کیا ہے؟ تو ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی پھر۔ تو فرق تو واضح یہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ کرتا ہے اپنے باطل معبود کے لیے کرتا ہے، بے حکم خدا کرتا ہے، ہم حکم خدا کے تحت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 3-4 چیزیں میں نے بتائی، اور بھی بہت ساری کلپیں ہیں جو دکھائی جائے تو بڑی بات طویل ہو جائیں گی، لیکن اب دوسرا پہلو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں تو مشرک کہا، لیکن خود کتنے بڑے مشرک ہے ذرا یہ دیکھیے۔ ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا جس کا نام ہے ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ بھی جن کو کہا جاتا ہے، 661 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ابن تیمیہ صاحب جو ہے ان کے بہت بڑے عالم ہیں، شام کے اندر جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، یہاں ان کا جنم ہوا 661 میں، اور 728 ہجری کے اندر دمشق کے اندر جیل کے اندر ان کی موت ہو گئی، جیل میں 3 بار جیل کی ہوا کھائی انہوں نے اپنے زندگی میں۔ وجہ یہ تھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، سب کچھ تھا، مگر اللہ جب کسی کو گمراہ کر دے تو پھر علم اور یہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ابن تیمیہ کے بارے میں کہا کہ اس کا علم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کی عقل چھوٹی پڑ گئی تھی، تو اس کی چھوٹی عقل میں علم سما نہیں پا رہا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ علم ابلنے لگا اور گمراہ ہوا وہ شخص، اور گمراہیت میں کہہ بیٹھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ کا جسم ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اسلامی عقائد کے سراسر خلاف بات، آئیے چنانچہ فتاوی حدیثی آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، جو حضرت امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے،
جو وقت کے ایسے جلیل و قدر امام ہیں جن کو اہل حدیث بھی محدث مانتا ہے, ہم بھی محدث مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتا ہے. ابن تیمیہ پہ انہوں نے فتویٰ لگایا اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں, اس کا صفحہ نمبر 11 ہے اور جلد نمبر 1 ہے اس کی. ابن تیمیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس کا کفریہ ہے. کیا عقیدہ بیان کیا, دیکھیے وہ انڈر لائن کی ہوئی سیکنڈ لائن دکھ رہی ہے. پہلے تو وہ بھی لکھا ہے اس نے معاذ اللہ کے حضرت علی سے غلطیاں ہوئی, حضرت عمر سے غلطی ہوئی, سارے صحابہ کی غلطیاں بتایا. اب کفری عقیدہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ بِالْجِسْمَيْتٍ وَالْجَهْتٍ وَالْإِنْتِقَالُ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ. کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے, اللہ جسم رکھتا ہے. والجہت, اور اس کے لیے جگہیں ہیں, جہتیں سمتیں ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے, ان 6 سمتوں میں اللہ گھرا ہوا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سمتوں سے پاک ہے, حدوں سے پاک ہے, لمٹ سے پاک ہے, حدودوں سے پاک ہے. مگر انہوں نے کہا نہیں, والجہتین, وہ 6 جہتوں میں ہیں. والانتقال, اور وہ جگہوں کو بھی تبدیل کرتا ہے, ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتا, کبھی یہاں چلا جاتا ہے, کبھی وہاں چلا جاتا ہے, کبھی گھومتا رہتا ہے. والانتقال وانه بقدر العرش, اور وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے, جتنا بڑا عرش ہے اتنا ہی بڑا خدا ہے. لا اصغر ولا اکبر, نہ عرش سے بڑا ہے نہ عرش سے چھوٹا ہے. ہمیں مشرک بنانے چلے تھے, اپنے گھر میں تو جھانک لیا ہوتا تھا کہ جس کو سب سے بڑا امام شیخ الاسلام کہتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش کے برابر ہے, تو اس نے عرش کو اللہ کی ذات میں شریک کیا کہ نہیں کیا, کیا کہ نہیں کیا, اور کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ, اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو جب عرش نہیں تھا تو وہ کہاں تھا؟ عرش اس کی مخلوق ہے نا, کہ عرش بھی خدا ہے؟ بولیے, عرش خدا ہے کیا؟ عرش تخت کو بولتے. عرش کو اس نے پیدا کیا ہے نا, جب تک کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی تب بھی وہ موجود تھا, اور جب ساری چیزوں کو فنا کر دے گا تب بھی موجود رہے گا. تو جب عرش نہیں تھا تب بھی تھا, عرش کو فنا کرے گا تب بھی اس کی ذات رہیں گی. تو جیسے عرش کے پیدا کرنے سے پہلے بیٹھنے سے پاک تھا, عرش کے بعد بھی بیٹھنے سے پاک, تو ابھی کیا آ گیا کہ اس کو بیٹھنا پڑ گیا؟ اس کا جواب غیر مقلد آج تک نہیں لاتے ہو, بلکہ اس کے جواب میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہو. کیا پیش کرتے ہو میں بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ آیت میں ان کی جو دلیل ہے وہابیوں کی وہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ بھی دیکھ لیں, یہ ہدیت المہدی ہے, وحید السما صاحب حیدرآبادی, آپ کے حیدرآباد کے یہ مولوی صاحب تھے, اہل حدیث کے بہت بڑے, کیا بولنا چاہیے ان کو, بہت بڑے چیمپئن گزرے سمجھ لیجیے. حیدرآباد کے تھے, مر گئے. ہدیت المہدی کتاب لکھی انہوں نے, یہاں ٹیبل پہ موجود ہے. یہ مانیٹر پہ دوسرا ایڈیشن دکھ رہا ہے, یہ ایک اور ایڈیشن چھپ کر آیا جو ابھی نیا آیا ہے آف سیٹ میں, یہ میرے ہاتھ میں نیا والا دکھ رہے ہیں آپ کو. یہ پرانا ایڈیشن ہے جو میں دکھا رہا ہوں, کیونکہ اسکین پیج میرے پاس پرانی کتاب کا, اس لیے وہی پیش کر رہا ہوں. صفحہ 11 ہے, جلد نمبر اس کی 1 ہے. کیا کہتے ہیں جناب, ذرا سن لیجئے. وحید الزما صاحب کہتے ہیں انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش وَهَذِهِ هُوَ الْانْتِقَالِ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عرش سے اترتا ہے, عرش پہ بیٹھا بھی نہیں رہتا 24 گھنٹے, اتر بھی جاتا ہے کبھی کبھی, تو جب عرش سے وہ اتر جاتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے. اور وَهَذَا هُوَ الْانْتِقَالِ, اسی کو اس کا جگہ تبدیل کرنا کہتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے جگہ تبدیل کر دیا. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ يَنزِلُ كَمَا أَنزِلَ مِنَ الْمِنبَرِ, اور کہا کہ امام ابن تیمیہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ, ان کے نزدیک جو امام ہیں, ابن تیمیہ منبر پہ بیٹھے ہوتے, کرسی پہ بیٹھے ہوتے, کہتے دیکھو جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ایسے ہی اللہ عرش پر بیٹھا ہے. پھر کرسی سے اتر جاتے, کہتے جیسے میں کرسی سے اترا ہوں ایسی خدا بھی کرسی سے اتر جاتا. بتائیے یہ توحید کا عقیدہ ہے؟ تو پھر جرجس کی بولی میں یہ کہوں کہ فرق کیا ہے؟ غیروں کا معبود بھی پھولوں پہ بیٹھا ہے, سانپ پہ بیٹھا ہے, تم نے خدا کو عرش پہ بٹھایا ہے. فرق کیا ہے؟ اور عقیدہ اور بدترین سے بدترین جب ہوتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ پرانی کتابیں, ہو سکتا ہے کہ کتابیں سچی ہے جھوٹی, ہم کیسے یقین کریں؟ تو چلو بولتے ہوئے مولویوں کو سن لو, معراج ربانی کو سنو پہلے آپ. وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ, جب ان کی توبہ قبول ہوئی, حضور انہی کے, کلپ لمبی ہو جائیں گی. جرجس ذاکر نائک کو سن لیتے ہیں. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں.
اور اللہ जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? आपने कहा घरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है, हाँ। तो भाई देखा जा साहब, सकता है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। हर जगह अल्लाह को बोलना ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह की ताकत हर जगह है, लेकिन अल्लाह अर्श पे बैठे हुए हैं। क्या कर रहे बैठकर? माजूर है, मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, नातवा है, क्यों बैठे हैं अर्श पर? कितना बातिल अकीदा है, कितना घटिया अकीदा है यार। और आगे तालिबुर रहमान साहब को भी सुन लीजिए, ये तौसीफुर रहमान के बड़े भाई है, मजाक में नहीं कर रहा हूं, रियल पे भाई है उनके भाई। अरे यार फिर हंस रहे हो आप। अरे तीन भाई है, तालिबुर रहमान, तौसीफुर रहमान, एक और है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पाकिस्तान के तीन भाई है ये लोग, ये सबसे बड़े हैं, ये तौसीफ बीच वाले, इनसे छोटे फिर एक और है। तो ये क्या आप क्या कहते हैं, इनकी भी मजेदार गुफ्तगू सुन लीजिए। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरत सजदा में, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता। आसमान अल्लाह ताला का हेडक्वार्टर है, वहां से जमीन की तरफ अपने कामों की तदबीर करता। अल्लाह ने फरमाया वो आसमानों से कामों की तदबीर करता है, तो इससे समझ लिए कि वो आसमान में ही है। हमारा रब जमीन आसमान इन हुदूदों से पाक, वो मुक़य्यद नहीं है, कायद नहीं है। ये है अकीदा तौहीद। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना खुदा की कसम अकायद की किताबों से एक एक इबारत पढ़ पढ़ के मैं हवाले दे सकता हूं कि इमामों ने क्या फरमाया इस ताल्लुक से, लेकिन हर बात की दलील के लिए उतना वक्त नहीं है। हाँ, कभी कोई गैर मुक़ल्लिद मौजू पे मुनाज़रे की अगर दावत दे तो हम फिर दलाइल के अंबार लगाने के लिए तैयार हैं। अगर हैदराबाद का कोई जिम्मेदार गैर मुक़ल्लिद, मैं छुटपैयों की नहीं कहता, वो इमरान है इनका, इमरान, उसकी भी एक वीडियो है मेरे पास, अभी नहीं है, वो भी कहता है अल्लाह ताला अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी अर्श पे ही बिठा रहा है। तो अगर वो मुनाजरे के लिए तैयार हो तो मैं उसका मुनाजरा करने के उसके साथ मैं तैयार हूं। तो फिर वह हम बताएंगे कि क्या अकायद की किताबों में, लेकिन यहाँ बयान बहुत लंबा हो जाएगा। मैं दलाइल नहीं पेश कर रहा हूँ, सिर्फ इनके अकीदे पेश कर रहा हूँ। कार्ड के लिए अकीदे दलाइल उतने नहीं पेश किए जा रहे, जहाँ जरूरत तो वही बता रहा हूँ। तो तालिबुर रहमान साहब कहते हैं कि अल्लाह आसमान से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता है, तो इससे समझ लिया कि आसमान में अल्लाह है, जबकि मुराद ये नहीं है आसमान से जमीनों की तरफ कामों की तदबीर करता है। मतलब आसमान फरिश्तों का मरकज है, और दुनिया में जितने काम होते हैं कि फरिश्तों के जरिए कराए जाते हैं। मौत के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, बारिश बरसाने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, औलाद देने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, रिस्क पहुंचाने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, जमीन से फसलों को उगाने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, बादलों को हाँकने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, सैयारों को चलाने पर फरिश्ता मुकर्रर है। ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह के कामों की तदबीर करते हैं। अल्लाह आसमान में नहीं है। और फिर बड़े मजेदार बात बोलती है कि आसमान अल्लाह का हेडक्वार्टर है, वहां से काम करता है। तो भाई ब्रांच कहां है? हेडक्वार्टर तो बता दिया, ब्रांच का पता नहीं दिया। तो ये अल्लाह को बैठने के कायल, बिठाने के कायल। और दलील इनकी एक है, वो दलील सुन लीजिए, फिर ऐसा ना हो कि कल कहे यार इतनी बड़ी आयत मौजूद थी और जनाब फारूक रजवी साहब बेवकूफ बना रहे थे। इनकी जो सबसे बड़ी दलील है वो पारा नंबर 11 है, सूरह यूनुस है, आयत नंबर 3 है, जो गैर मुकल्लिद अल्लाह के अर्श पर बैठने के लिए सबसे बड़ी दलील देते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। और वही तुम्हारा रब है। मैं वहाबियों का तर्जुमा पेश कर रहा हूं, अभी अहले सुन्नत का नहीं। वही तुम्हारा रब है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और फिर तख्त पर, अर्श पर बैठा और वहीं बैठे बैठे दुनिया का इंतजाम चला रहा है। ये तर्जुमा है मौलवी वहीदुज्जमा साहब, वहीदुज्जमा हैदराबादी साहब का तर्जुमा है कि अल्लाह अर्श पर बैठा, तख्त पर बैठा और फिर वहीं बैठे बैठे युदब्बिरुल अम्र,
वहीं बैठे बैठे दुनिया का काम और दुनिया का इंतजाम चला रहा है। मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने तर्जुमा किया, अल्लाह ने जमीन और आसमान 6 दिन में पैदा किए, फिर अर्श पर कायम हुआ। और भी लोगों के तर्जुमे हैं, बहरहाल ये दो इस जमात के लोगों के तर्जुमा बयान कर दिया। इसका जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात, लब इस्तवा इसमें आया, सुम मस्तवा, फिर इनके बकौल फिर बैठा, इस्तवा बैठा। मेरा दावा यह है कि सबसे पहले गैर मुकल्लिद जमात हिम्मत हो तो यह साबित कर दें कि इस्तवा के मायने बैठना किस लुगत में आए। सबसे पहले यह साबित है, किसी भी अरबी लुगत में इस्तवा के मायने बैठना नहीं है। ये आपको अल्लाह ने बताया कि रसूल ने बताया कि इस्तवा के मायने बैठना है, तो ये अपना अकीदा, गंदा अकीदा साबित करने के लिए इस्तवा के मायने का तर्जमा जानबूझ के बैठना किया है। जबकि इस्तवा के मायने लुगत में आते फैलाना, उस्सत देना, काबू में लेना, अपने मातेहत करना, ये सारे मायने आते, बैठना नहीं आते। और दूसरा जवाब बहुत है मेरे पास, लेकिन मुख्तसर बुनियादी जवाब। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, जिल्द 2 सफ़ा 3 पर लिखा कि ये आयत मुतशाबे है। और मुतशाबे आयत कौन सी होती है? कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, हदीस में नहीं है, कि खुद कुरान में कि रब फरमाता है कि हबीब 2 तरह की आयतें हम तुझ पर उतारते हैं, एक मुतशाबिहात है और एक मुहकम है। मुहकम वो है जिसके मायने मतलब वाज़े कर दिए गए, और मुतशाबिहात वो है जिसके मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जिसकी मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझता। तो जिनके दिल में कजी है, टेढ़ापन है, जिनके दिल गुमराहियत की तरफ मुड़ चुके हैं, वो मुहकम को छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं। ये आयतें मुतशाबे है जिसका मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता तो आपने इसका मफहूम बैठना कहां से ले लिया? यही वजह है कि इमाम मालिक से लेकर इमाम शाफई और सारे अइम्मा ने यहां तक कहा अल इस्तवा व मालूमुन वल कैफ मजहूलुन। इस्तवा तो मालूम है कि रब ने कुरान में फरमाया, मगर उसकी कैफियत मजहूल है, वो हमारे समझ से परे है। वल ईमान बिही वाजिबुन, और इस पर हमारा ईमान वाजिब है। वस्सवाल अन बिदा, और इस पर सवाल करना बिदअत है, गुमराहियत है। सारे इमामों ने ये फरमाया। और अगर बिल फर्ज हम ये मान ले कि ये आयत मुहकम है, अगर गैर मुकल्लिद इस पर इसरार करे कि नहीं ये मुतशाबे नहीं है, मुहकम है, और मुहकम आयत से वाज़े है कि अल्लाह अर्श पर ही बैठा है, तो फिर मैं कुरान की 2 आयतें पढ़ रहा हूँ। वहां भी जमा जरा हिम्मत करके इसका जवाब ले आए। पारा नंबर है 24, सूरह मोमिन है, आयत 7 है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। अल्लाह फरमाता वही उसके फरिश्ते हैं जो उसके अर्श को उठाए हुए हैं और उसकी पाकी बयान करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उसकी तहलील बयान करते हैं। कौन है अर्श को उठाए हुए? फरिश्ते। और हदीस रसूल में आता है, आका ने फरमाया 4 फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं। कितने फरिश्तों ने अर्श को उठाया अपने कंधों पर? और अर्श पर कौन है वहाबियों के अकीदे के मुताबिक? तो अल्लाह का बोझ किसने उठा लिया? तो अल्लाह मजबूर हुआ, फरिश्ते कादिर हुए, कुदरत वाले फरिश्ते हो गए, अल्लाह आजिज ठहरा, अल्लाह कमजोर ठहरा। अभी 4 उठाए हुए, अब कयामत का दिन होगा, खौफे इलाही से अर्श कांप रहा होगा, जमीन थर्रा रही होंगी, जमीन और आसमान लरज रहे होंगे। उसका मंजर कुरान यूं बयान करता है। पारा 29 सूरह हाक्का आयत 17 में अल्लाह फरमाता है व यहमिलु अर्शा रब्बिका फौकहुम यौमाइज़िन समीना समानिया। अल्लाह फरमाता है और कयामत का दिन जब होगा उसके रब का अर्श 8 फरिश्ते उठाएंगे। कितने उठाएंगे? कब? अभी 4 और फिर वहां 8, तो क्या अल्लाह का वजन बढ़ जाएगा? अचानक वेट में ज्यादती हो जाएगी? तो पहले इस आयत का तो हल निकालो, इसका तो जवाब लाओ। और फिर मैंने नेट पे 10 सवाल किए, आज तक वहाबियों ने एक का भी जवाब नहीं दिया, एक का भी नहीं दिया, और कयामत तक नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि सवाल ही ऐसे है कि हाँ बोला तो फंसा, ना बोला तो फंसा। सांप के मुंह में छचुंदर है, न निगलते बनता है ना उगलते बनता है। सवाल सुनना, चंद सवाल सुना रहा हूँ, 10 मेरे नेट पर है। तकरीर का नाम है अर्श पर कौन। पूरी तकरीर इसी पर है मेरी, 3 घंटे की। सिर्फ कुरान से तकाबुल किया और इनके दलाइल पेश किया, इनके दलाइलों को काटा है। बहुत इल्मी तकरीर है, एक हॉल में रिकॉर्ड हुई है, वो मजमे में नहीं, रिकॉर्डेबल तकरीर है। सुनने आप वो तकरीर नेट पर। अर्श पर कौन,
تو میں نے اس میں 10 سوال کیے کہ میرے 10 سوالوں کا جواب لے آؤ. ساری وہابیت سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. تو آج تک سر جوڑ کے بیٹھے, اب تک سر ہٹایا ہی نہیں ہے انہوں نے. پہلا سوال کیا ہے, اللہ عرش پر بیٹھا تو جب عرش پیدا نہیں کیا تھا تو تب کہاں تھا؟ دوسرا سوال, جب عرش نہیں ہوگا تب کہاں ہوگا؟ تیسرا سوال, رب عرش پر بیٹھا ہے تو یہ بتائیے عرش اور رب برابر برابر ہے؟ تو آپ کہیں گے برابر ہے, جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا ولا اصغر ولا اکبر, نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. تو عرش خدا کے برابر ہوا تو خدا کی ذات میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا؟ شریک ہو گیا, شرک ہو گیا, بہت بڑا شرک ہو گیا. اور کہا نہیں عرش چھوٹا ہے رب بڑا ہے, بولنا تو یہی پڑے گا کہ رب بڑا ہے عرش چھوٹا ہے. تو میں کہوں گا جتنا حصہ عرش کا رب سے لگا ہوا ہے اور چھوٹا ہے, اور جو حصہ عرش سے باہر ہے وہ بھی خدائی میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وہ خدائی سے باہر ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ عرش پر رب بیٹھا ہے نا, تو جو عرش پر نہیں بیٹھا ہے جاؤ حصہ نہیں, تو وہ رب ہے یا نہیں؟ اور اگر کہو کہ نہیں عرش بڑا ہے خدا چھوٹا ہے, تو میں کہوں گا خدا کو محدود کر دیا, عرش کو بڑھا دیا, تو بھی پرابلم. اب آخری سوال سنیں, عرش پر بیٹھا تو اتر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے, اتر سکتا ہے یا نہیں؟ بولو بولو یار, ہاں اتر نہیں سکتا کہ اتر سکتا ہے؟ ارے بولو, ڈرو مت یار, تم پہ تھوڑی فتویٰ لگے گا کوئی. جواب ان کی طرف سے پوچھ رہا ہوں میں کہ وہ کیا دے سکتے ہیں. عرش پر بیٹھا ہے تو اتر سکتا ہے یا نہیں؟ اتر سکتا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے قادر ہے اتر سکتا ہے, تو میں کہوں گا وہ خدا نہیں جس کی ذات میں تغیر اور تبدیلی آ جائے. ذات میں تغیر آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, وہ خدا نہیں جس کی ذات اور صفات میں تغیر آ جائے. اور آپ کہیں گے نہیں اتر نہیں سکتا, بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے گا. تو میں کہوں گا آج ہی تو کمزور ہو گیا کہ اتر نہیں سکتا. تو ہاں بولا تو پھنسا, نہ بولا تو پھنسا. تو بڑا پرابلم ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہی گندا ہے. اور جب گندا عقیدہ بڑھا تو کہاں تک بڑھا؟ یہ بھی ایک کتاب دیکھ لیجئے, وحید الزما صاحب کی ہدیۃ المہدی. صفحہ نمبر اس کا 9 ہے, جلد نمبر 1 ہے. مولوی وحید الزما کہتے ہیں وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَأَصَابِعٌ وَسَائِدٌ وَذَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقْوٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَكَنَافٌ. کچھ نہیں چھوڑا پٹھے نے. اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنیں, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور جرجس کا وہ قول یاد آئیں گا مجھے اور آپ کو, فرق کیا ہے. وَلَهُ تَعَالَى, اللہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں, وجہن اس کی آنکھ ہے, اس کا چہرہ ہے, معاف کیجئے, وجہ یعنی چہرہ, اس کا چہرہ ہے. وَعَيْنٌ اس کی آنکھ بھی ہے, اللہ کا چہرہ بھی ہے اور اللہ کی آنکھ بھی ہے. وَيَدٌ اس کے ہاتھ بھی ہے, اللہ کے ہاتھ بھی ہے. وَقَفٌ اس کی ہتھیلی بھی ہے. وَسَائِدٌ اس کی کلائی بھی ہے. وَذَرَاعٌ اس کی کوہنی بھی ہے. وَصَدْرٌ اللہ کا سینہ بھی ہے, نعوذ باللہ. وَجَنْبٌ اللہ کا پہلو بھی ہے. وَحَقْوٌ اللہ کی کوکھ, اللہ کا پیٹ بھی ہے. وَقَدَمٌ اس کے قدم بھی ہے. وَرِجْلٌ اس کی پنڈلی بھی ہے. وَسَاقٌ رِجْلٌ اس کے پیر بھی ہے. وَسَاقٌ اس کی پنڈلی بھی ہے. وَقَنَافٌ اس کی بغل بھی ہے. یہ خدا آج تک آپ نے سنا تھا ایسا خدا؟ ارے بولیے بھائی, آج تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے نا, رب ہاتھ سے پاک, پیر سے پاک, کان سے پاک, جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک. اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اور تیرا رب زمین و آسمان کا نور ہے, نور کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے. اور کیسا نور ہے یہ ہم نہیں جانتے, وہی جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم اس کی نور کی کیفیت کیا ہے. مگر جنابوں نے کہا نہیں, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, کان بھی ہے, ناک بھی ہے, بغل بھی ہے, کونی بھی ہے, پنڈلی بھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ غیروں نے بھی اپنے معبودوں کے ہاتھ پیر بنائے, تم نے بھی بنا لی, کوئی فرق نہیں. اور اگر یہ عبارت پہ یقین نہ آیا آپ کو تو معراج ربانی کو بولتا ہوا سن لیجیے. پر مستوی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, غلط ہے. اللہ رب العزت کے پڈلی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے. اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم, یہ اللہ کی صفت. اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے, قرآن میں موجود ہے, ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں, اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائیں,
ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں وجہ کہا، ہم چہرہ مانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ید کہا، ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں. اللہ نے عین کا آنکھ کا، ہم آنکھ مانتے ہیں. بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تعطیل کے ہم جو کا تو جیسا ایز اٹ از مانتے ہیں. جبکہ اہل سنت کے تمام علماء کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں وجہ لفظ آیا چہرہ، وہاں چہرہ مراد نہیں، کیونکہ اللہ چہرے سے پاک، وہاں اس کی رحمت مراد ہے. جہاں ید آیا، ہاتھ آیا، وہاں ہاتھ مراد نہیں، وہاں اس کی قدرت مراد ہے. تعویل ہے. اور قرآن میں مثالیں آئی ہے. جیسے میں ایک مثال دے دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ارے بھائی اس سے مت ٹکراؤ، اس پر بہت بڑے منسٹر صاحب کا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ اس کے کاندھے پہ منسٹر صاحب کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور چپکا ہوا چلا ہے. مطلب سپورٹ ہے بھائی، منسٹر صاحب اس کے پیچھے ہیں. اس کو بولیں گے برا منسٹر صاحب کو لگے گا، یہی بولتے ہیں نا محاورہ. بولتے ارے بھائی اس سے ڈر کے رہا کرو، بہت بڑے بھائی کا آدمی ہے، بڑے بھائی کا ہاتھ ہے. ہاتھ کا مطلب یہی ہوتا ہے. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی. چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں چاند رات میں اکثر یہ منظر آتا ہے. جن کی بینائی کم ہوتی ہے ان کو چاند ہی نہیں دکھتا، بڑا باریک ہوتا ہے نا اس دن، پہلی رات کا چاند. اب سب رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں، تو جس کی آنکھیں اچھی ہو دیکھ لیتا ہے، تو اس کو دکھتا ہے ارے وہ چاند ہے، وہ چاند. جس کو نہیں دکھتا بولتا ارے کہاں ہے، دکھانا یار کہاں ہے. تو اب یہ دکھا سکتا ہے کیا؟ نہیں. مگر جملے کیا ہوتے ہیں؟ ارے دکھانا کہاں ہے چاند. تو بولتا ابے دیکھنا میری آنکھ سے دیکھنا، یہ دیکھ وہ دکھ رہا ہے میری آنکھ سے دیکھنا. تو اسی کے آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں کیا باقی؟ مطلب میرے اشارے سے دیکھ، میں جس سمت اشارہ کر رہا ہوں اس سمت میں دیکھ. یہ مراد ہے نا. تو یہ محاورے یہ مراد ہوتے ہیں. یہ عجیب مخلوق ہے، ان کو مراد محاورے کچھ نہیں سمجھتے. ایز اٹ از سب لے لیتے. تو اتنا ایز اٹ از لینے کا شوق ہے تو پھر میں بخاری کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. جاؤ بخاری میں کتاب التوحید میں کھول کر دیکھ لو، باب کے اندر تیسری جلد کے اندر اللہ کے رسول فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا. جہنم کہیں گا حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، بھوک نہیں مٹ رہی ہے میری. اللہ پہاڑوں کو ڈال دیں گا. جہنم کہیں گا حل من مزید، اور چاہیے مجھے، میری بھوک نہیں مٹ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ چاند کو ڈالیں گا، سورج کو ڈالیں گا، ستاروں کو ڈالیں گا، زمین و آسمان کو جہنم میں ڈال دیں گا. جہنم پھر کہیں گا حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے. تو اب حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہے؟ پروردگار اپنے پیر کو ڈال دے گا اور کہیں گا کت، بس چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا. سارے وابیوں کو چاہیے اس حدیث کو بخاری کی پڑھ کے کہہ دے اللہ بھی جہنمی ہو گیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. لیکن عقل مند دیکھیں گا شارحین حدیث نے کیا کہا. تو جب شارحین حدیث کی کتابیں کھولیں گا، شرائح کھولیں گا حدیث کی بخاری کی، تو دیکھیں گا کہ وہاں شارحین وضاحت کریں گے کہ اللہ کا پیر ڈالنے سے مراد اللہ کا پیر نہیں ہے، رب پیر سے پاک ہے. مطلب یہ کہ ذلت و خارگی، ذلت ڈال دی جائیں گی، پھٹکار دیے جائیں گا. جیسے کہ اللہ کہے بس چپ ہو جا، تو جس کو محاورے میں کہا گیا پیر ڈال دیں گا. جیسے میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہوں زیادہ مت اچھل، پیروں تلے کچل کے رکھ دوں گا. کیا مطلب؟ آپ واقعی چوٹی اٹھی ہے کہ میں پیروں تلے کچل سکتا ہوں؟ نہیں، یہ ایک محاورہ ہے ذلت کے لیے، تذلیل کے لیے. تو گویا اللہ اس کی تذلیل کریں گا. بس کتنا مانگتی ہے، کتنا کھائیں گی، پیٹ بھرتا ہی نہیں تیرا، چپ ہو جا، چپ ہو جا. یہ مراد ہے. پٹھوں کو اگر یہی ظاہری حدیث پہ ماننے کا اتنا شوق ہے تو پھر چاہیے کہ اللہ کو جہنمی مان لے. آئیے قرآن سے بھی مثال دو. میرے پاس اتنی مثال ہے، اس بیان میں سنیں آپ، ابھی وہ موقع نہیں ہے میرا. بس آخری مثال لے کے آگے بڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب لینوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، سارے وہابڑوں نے ترجمہ کیا کیا؟ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو. ان سارے وہابی جماعت کے ذمہ داروں سے پوچھو کہ جناب علی اللہ کی رسی کون سی عربی لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ کون سا لفظ آیا ہے قرآن میں جس کا ترجمہ آپ نے اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن عظیم میں اس آیت کریمہ میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا ترجمہ اللہ کی رسی ہو. وہاں لفظ کیا آیا؟ حبل اللہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لفظی ترجمہ حبل اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ تم سب مل کر اللہ کو پکڑ لو. اللہ کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نہ؟ نہیں پکڑ سکتے نا. ہماری حدوں سے حدودوں سے پاک ہے نا، ہماری طاقت و استطاعت سے دور ہے نا رب تعالی. ہم نہیں پکڑ سکتے. جب نہیں پکڑ سکتے تو سب نے دیکھا رب کو پکڑنا یہاں مراد نہیں ہے. پھر کیا مراد ہے؟ کا ترجمہ کر دو اللہ کی رسی کو پکڑو.
جبکہ لفظ عربی میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جس کا لفظ ترجمہ رسی کرے. تو وہاں تو تعویل کی، مگر یہاں استوا کے معنی میں کون سی موت آ گئی تھی کہ یہاں پر بیٹھنا کر دیا؟ تو اس لیے کیا کہ ابا ابن تیمیہ کا فتویٰ اور قول یہی تھا کہ عرش پر بیٹھا، چنانچہ اس بات کو نبھانے کے لیے ترجمہ کیا گیا. اب ذاکر نائک کا میں ایک کتاب دکھا دیتا ہوں آپ کو. عبارتیں تو اور بھی ہے لیکن جان دیجیے کافی وقت ہو جائے گا. ذاکر صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس. کیا نام ہے؟ کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجن. دیکھیے خود کتنے بڑے مشرک ہے اور دنیا کو مشرک بنانے چلے. پہلے اپنا گھر جھانک کے دیکھیں، صفحہ نمبر اس کا 25 ہے. ذاکر صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. گاڈ کین بی انجسٹ اف ہی وانٹس. اگر خدا چاہے تو وہ ناانصافی بھی کر سکتا ہے. خدا قادر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جائے تو ناانصافی کر دے. But the moment God does injustice, he gets to be God. مگر ہوگا یہ کہ جب بھی وہ ناانصافی کرے گا خدا نہیں رہے گا، خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر پگلا. کہتے خدا اگر چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن کرتا تو نہیں ہے. لیکن جس وقت بھی وہ ناانصافی کرے گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا. کون ہے اس خدا کے اوپر خدا جو اس کو معزول کر رہا ہے؟ خدا ہی نہیں رہے گا. کون ہے جو اس کو خدائی سے ہٹا رہا ہے؟ اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ اسی کتاب کا اور ایک عبارت دیکھ لیں. اس کتاب میں بہت سارے اول فول ہے لیکن میں ایک ہی چیز دکھا رہا ہوں. God does not become a human being. خدا انسانی روپ نہیں لے سکتا، خدا انسان نہیں بن سکتا. Some people argue that God can do everything. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر کر رہے ہیں جناب. اصل میں معاملہ یہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. اس کی تفسیر کی یہ گھٹیا تفسیر ہے ان کی. Some people argue that God can do everything. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز کر سکتا ہے. Then why cannot he take human form? تو کیا خدا انسان بن سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں بن سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بن سکتا. یہ اس کے لیے محال ہے، اس کی شان نہیں ہے. اس کی شان سے یہ مطلب کمی کا معاملہ ہے. اس کی شان کو گھٹانا ہے کہ اللہ انسان بن جائے. مگر ڈاکٹر صاحب آگے کیا فرماتے؟ If God wishes he can become a human being. اگر خدا چاہے تو وہ انسان بھی بن سکتا ہے، قادر ہے کہ وہ انسان بن جائے. But then he no longer remains God because the qualities of God and human being in many respects are completely incompatible. کہتے ہیں کہ خدا انسان بن تو سکتا ہے لیکن بنے گا نہیں، اس لیے کہ اگر خدا انسان بن گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا. اس لیے کہ خدا اور انسان کی کوالٹی میں، خوبیوں میں بڑا تضاد ہے. بن سکتا ہے لیکن بننا نہیں چاہے گا، بن گیا تو پھر خدا ہی نہیں رہے گا. یعنی بن بھی سکتا ہے، بنے گا تو خدا نہیں رہے گا. یہ کیا پاگل پن کی بات ہے یار، واقعی ڈاکٹر پگلا ہے. صفحہ نمبر 25 پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ Moreover, if God take human form. اس کے علاوہ اگر خدا انسان بن جائے the same human cannot later become God. اگر وہ انسان بن جائے تو انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں. اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی انسان بننے سے پاک، یہ اس کے لیے محال ہے. ورنہ کوئی جاہل کل کھڑے ہو کر بولے، ایک مثال میں سمجھا دوں گا بس، ایک جاہل کھڑے ہو کے بولے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو انسان اپنی طرح خدا کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو بنا سکتا ہے کیا؟ تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ تو کہا جائے گا یہ محال ہے خدا کے لیے، یہ اس کے تحت قدرت نہیں ہے، اس کے قدرت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرح خدا بنائے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے، محال اور ممکن. ذاکر صاحب کو یہ سب نہیں سمجھتا محال و ممکن، نہ اس کے ضروریت کو بیچاروں کو سمجھتا ہے کہ محال کسے کہتے ہیں اور ممکن کسے کہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے سب پگلی باتیں کرتے ہیں. اب اگر کہتے ہیں نہیں خدا قادر ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، تو ہم نے کہا خدا کو انسان بنانے کے لیے کیوں قدرت کا اظہار کر رہے ہو؟ ایسا لکھ دیتے تو ہم بھی تسلیم کرتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سور بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو ذاکر نائک کو کتا بنا سکتا ہے. ایسا کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ تو کہا اس لیے نہیں لکھا کہ ہماری توہین ہو جائے گی. مگر یہاں تو خدا کی توہین ہو رہی ہے نا. اب یہ تو دیوبندی غیر مقلدوں کو سن رہے تھے، ان کے چھوٹے بھائی دیوبندی ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے بیچارے،
ان کو بھی بڑا دعویٰ ہے, بڑا زعم ہے کہ صاحب ہم بڑے توحید پر ہیں, لیکن اب ان کا ذکر بھی کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو وہ برا مان جائیں گے, بولیں گے اتنا بڑا جلسہ رکھے یار, اتنا پیسہ خرچ کیا, ہمارا ذکر ہی نہیں ہوا. تب میں ان کو ناراض تو نہیں کر سکتا نا. کیا خیال ہے, ان کو ناراض کر دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے ان کو؟ ہاں نہیں یار, پیسہ خرچ کیا آپ لوگوں نے تو ان کا بھی تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ ان کا بھی ذکر ہو, ان کا بھی کچھ ذکر بد ہو جائے. ذکر خیر تو نہیں ہو سکتا نا. آئیے اس جماعت کے جو ابھی اس وقت سب سے بڑے گرو ہے, ان کا نام ہے, بتائیے کون ہو سکتے ہیں؟ طارق جمیل. سب جان گئے یار, واہ کتنے فیمس ہے یہ. عامر خان سے زیادہ سپر ہو گیا یہ اسٹار, واہ یار. اور واقعی ایسے ہی ہوا, عامر خان سے یہ بلے حج کے موقع پہ, اور وہ ایکٹنگ کی کہ عامر خان 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کہا استاد تم تو ایکٹنگ میں میرے بھی باپ ہو یار, میں 2 گھنٹے کی فلموں میں ایکٹنگ کرتا ہوں, 3 گھنٹے کی فلموں میں ایکٹنگ کرتا ہوں, تم تو 24 گھنٹے ایکٹنگ کرتے رہتے ہو. سنو طارق جمیل صاحب کو کیا فرماتے ہیں, ذرا سنو, یہ توحید ہے ان کی. پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں, یا ایھا الانسان, یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا ایھا الانسان, او میرا بندہ, میں تو تیرا رب تھا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ اللہ کو زمین پہ بلانے پہ بڑا تلے رہتی ہے, یہ جب تک بلا نہ لے اس کا کھانا اور دعا ہضم نہیں ہوتی. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان, تو اس ایک لفظ میں جس محبت کا اظہار کیا ہے اللہ نے, تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو. ان کو کیا معلوم ہو رہا ہے, جیسے خدا زمین پہ اتر آیا ہو. اب زمین پہ اترا ہی نہیں ہے, ایک ایک کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. رسول کے زمانے میں نہیں آیا, موسیٰ کے زمانے میں نہیں آیا, عیسیٰ کے زمانے میں نہیں, لوط کے زمانے میں نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں, کسی نبی کے زمانے میں نہیں آیا. ارے حد تو یہ ہے کہ ابو جہل کے کندھے پکڑ کے کبھی نہیں ہلایا, ابو جہل کیا کر رہا ہے, مگر طارق جمیل کے زمانے میں آ گیا, کیا کر رہے ہو. ہمارا رب آ سکتا ہے, آنے سے پاک, جانے سے پاک. آتا وہ ہے جو جا نہ سکے, جاتا وہ ہے جو آ نہ سکے. وہ آنے جانے سے پاک. اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ آئے تو وہاں نہ ہو, جائے تو یہاں نہ ہو. اس کی شان یہ ہے نہانو اقربو الہی من حبل الورید, اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں. اس کی شان یہ ہے. تو یہ توحید کو کیا سمجھ پائے ہیں بیچارے لوگ. اب پھر دیکھیں گمراہیت کا جملہ ان کا کتنا خطرناک, کہ اللہ انسان کے کندھے ہلا کے پوچھ رہا ہے کیا کر رہے, اور کہتا ہے او میرا بندہ تو نے مجھے کب چھوڑ دی. یعنی خدا اتنا لا علم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ چھوڑا کب ہے. خدا ہی پوچھ رہا ہے اسے, تو نے کب چھوڑا, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کب چھوڑا تو نے مجھے. تو یہ خدا کی صفاتوں کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں بھائی. یہ صرف محض خدا کی قسم ہمیں درگاہوں کے جانے کی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں. ذرا اپنا گریبان جھانکو کہ تم نے خداؤں کے بارے میں کتنا گندا عقیدہ جوڑ رکھا ہے, کتنا گندا عقیدہ بنا رکھا ہے. اور یہ دیکھیے خدا کو کیا کیا کیا, کیا کیا کام سونپے ہیں. اور میں کہتا ہوں یار ایسے گوار اور جاہل کی تقریر سن کے لوگ خوش ہوتے اور کہتے ہیں یار کتنا اچھا مقرر ہے, کیا بولتا ہے. مطلب خدا کی قسم یہ جب تک آئے ہر تقریر میں 10-20 کفر نہ بولے اس کی تقریر مکمل نہیں ہوتی. صرف ایکٹنگ کرتا ہے, بھانڈوں کی طرح روتا ہے اور لوگ سمجھتے رو رہا ہے, بڑا درد ہے اس کے دل میں قوم کا. آئیے دیکھیے اس میں خدا کی کیا توہین کیا, ذرا یہ تقریر سنیے. جنت کے قصے سنا رہا ہے, یہ واقعات بتا رہا ہے, اور میں کہتا ہوں وہاں کا ذکر کر رہا ہے جہاں اس کو جانا بھی نہیں ہے. وہاں ان کو کہاں جانا ہے بھائی, آپ کو لگتا ہے جائیں گے. ارے ایسے عقیدے والا تو کبھی نہیں جا سکتا. ایک تو عقیدہ خراب, دوسرا رسول کے گستاخ, تو کہاں سے جاؤں گے. تو امام نے تو کہہ دیا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. ارے وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو یہ تو جانے والے نہیں ہیں. مگر آئیے جنت کے قصوں سے ہی دل بہلا رہے, ذرا سن لیجیے. کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے, 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں, لیکن فرق بتانے کے لیے
تین طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں, کافوری شراب ہے, خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی, جنت کی مڈل کلاس. وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا, انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے, انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے, کبھی نوکر ہوں گے, کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا, آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا, جنہیں اللہ نے مشک, عنبر, زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان چار چیزوں سے بنایا, مٹی نہیں ڈالی. مشک, عنبر, زعفران, کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے, یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے؟ اچھا میک اپ کیا ہے, بیوٹی پارلر چل رہا ہے وہاں پورا. مزیدار بات دیکھو, اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے, وہاں کا تو پرماننٹ میک اپ ہو رہا ہے. میرے خدا کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, اس کی شان یہ کن فیکون, ہو جاتی ہے. اس کی شان نہیں میک اپ لاؤ, لپسٹک لاؤ, پاؤڈر لاؤ, اسنو لاؤ, اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ. میک اپ کیا ہے حوروں کا اللہ نے. پھر کیسا کیا دیکھو اس میں کیا کہا ہے. اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ ڈالا, یعنی اللہ کے لیے پہلے چہرہ ثابت کر دیا, جبکہ رب چہرے سے پاک. پھر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ان پہ ڈالا. تو میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نور میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں؟ حوروں کے چہروں پہ نبی اللہ کا نور گیا تو اللہ کے نور کے اندر نقص آیا یا نہیں, ٹکڑے ہوئے یا نہیں؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں, اس کی وجہ آگے بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہے اللہ کے, تو کہتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں یہ سنی, شرک کرتے ہیں یہ بریلوی, کہتے ہیں اللہ کے نور ہے. ارے تو کیا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے نور میں نقص آ گیا, کمی آ گئی. جبکہ ہم واضح طور پر کہہ دیتے ہیں, صاف طور پہ ہم اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں. شاہ امام زرقانی سے لے کر اعلیٰ حضرت تک, اعلیٰ حضرت سے لے کر امام عبد الرحمن ابن جوزی تک, جلال الدین سیوطی درمیان میں, تمام محدثین تک. میں کس کس کے نام گنواؤں؟ عبد الرزاق جنہوں نے المصنف لکھی, حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد, امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد, اعلیٰ حضرت سے لے کر امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبد الرزاق تک, سارے محدثین نے لکھا کہ جو ہم نے یہ مانا کہ رسول اللہ اللہ کے نور ہے, تو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں مانتے ہم. اور جو رسول اللہ کو اللہ کے نور کا ٹکڑا, حصہ, جز مانے, وہ کافر ہے. تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضرت جابر نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو یا جابر اول ما خلق اللہ نوری. اور ایک روایت میں یا جابر خلق اللہ قبل الاشیاء نورا, نبی کا نور. اے جابر, اللہ نے تمام اشیاء میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. یہ الفاظ حدیث ہے, اپنے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین نے صاف واضح کیا, امام محدثین نے, کہ یہاں نور سے بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے, اللہ کے نور ٹوٹا, اللہ کے نور میں ٹکڑے واقع ہوئے, اللہ کے نور میں نقص آ گیا, کمی آ گئی, ایک جز الگ ہوا. نہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے, بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی سابقہ مادے کے, بغیر کسی تمثیل کے, محض اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کو نور بنایا. بس اس سے زیادہ ہماری کوئی مراد نہیں. جیسے قرآن میں حضرت آدم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے, آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدم میں اللہ نے اپنی روح ڈالی. وَنَفَخْتَ فِيهَا مِن رُوحِي, یہی آیت الفاظ ہے کہ تھوڑا سا سو ہو رہا ہے اس لیے میں کنفیوز ہوں. یہی آیت ہے غالبا, وَنَفَخْتَ فِيهَا منہ. اور آدم میں, اس میں اللہ فرماتا ہے, اور آدم میں ہم نے اپنی روح ڈالی. اللہ تو روح ہونے سے پاک. پھر اگر اللہ روح ہے, معاذ اللہ, یہ بالفرض مان بھی لے, تو اللہ نے اپنی روح جب آدم میں ڈال دی تو خدا مردہ ہو گیا, آدم زندہ ہو گیا؟ نہیں. قرآن میں یہ ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ سارے مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم میں روح ڈالی. مراد یہ ہے. تو وہ مرادیں لی جاتی ہے
تو یہاں بھی مراد یہی لی جائیں گی کہ رسول اللہ کے نور کا ٹکڑا اور جز نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی مثال کے پیدا کیا. مگر اتنی وضاحت کے بعد بھی ہم پہ تہمتیں باندھتے ہیں، ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بریلوی اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں. اور ایک جاہل نے تو عجیب ترجمہ کیا، یار ابھی وجہ بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے ورنہ کلپ بھی موجود ہے جس کے اندر توصیف الرحمان، طالب الرحمان یہ دونوں جھوٹے کیا بولتے ہیں کہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ مسجدوں میں اعلان کرتے اور آواز لگاتے پکارتے اذان کے وقت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. اور نور من نور اللہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں سمجھتے کہ کسی کو عربی آتی ہی نہیں، بس انہی کو آتی ہے. تو دونوں جھوٹے کیا ترجمہ کر رہے ہیں نور من نور اللہ کا؟ کہ اے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. ہم نے کہا بھی یہ من کا ترجمہ اتنا لمبا چوڑا کب سے ہونے لگ گیا بے؟ یہ من ہے کہ کیا ہے؟ یہ نور من نور اللہ. تو اس کا ترجمہ یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا، اس کا یہ ہے کہ اے وہ نور جو اللہ کے نور سے ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوا. یہ لفظی ترجمہ چھوڑ کے تم نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ جب تک خیانت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے فرقے کو بڑھائیں گے کیسے؟ تو بہرحال یہاں تو اعتراض کرتے ہیں. مگر جب طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں کے چہروں پہ ڈالا، تو وہاں ساری جماعت دہی جما لیتی ہے، منہ میں مکے اور گنگے ہو جاتے ہیں. تب طارق جمیل پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. بے طارق جمیل اسی بات پہ تم بریلیوں کو کافر و مشرک بولتے آ رہے، تو کیا شرک کرنے بیٹھ گیا بے؟ سب چپ، فتوے غائب. تو اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا، اور پھر میک اپ ایسا کیا پرماننٹ کیا. اب پرماننٹ میک اپ میں پھر اور کیا کمال ہے؟ اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا. آگے سنیے ان کی گفتگو. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے. ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر. تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے. حد کر دی نا یار ان لوگوں نے. کچھ حد چھوڑی ہے شرک کی، گمراہیت کی کوئی حدیں چھوڑی ہے ان لوگوں نے. وہ ایک وی آئی پی سیشن ہوگا، وی آئی پی، ویری 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 امپورٹنٹ. تو وی آئی پی کلاس میں کیا چلیں گا؟ وہ نیچے والے طبقے میں تو یہاں خود پی رہے ہیں بیچارے، خود ہی پی رہے ہیں، خود ہی بھر رہے ہیں، خود ہی محنت کر رہے ہیں. لیکن جو وی آئی پی سیشن ہوگا جہاں اکثر غریب لوگ ہوں گے، تھوڑے سے مالدار بھی ہوں گے، جہاں وہاں بھی بالکل نہیں ہوں گے، تو جہاں پر کچھ تھوڑے سے غریب ہوں گے اور تھوڑے سے امیر ہوں گے، اب غریب زیادہ ہوں گے، تو وہاں سیکشن کیسا چل رہا ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں وَاسْتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. کیا بنایا رب کو؟ خادم، نوکر. اب رب کے پاس کوئی کام نہیں بچے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ. سرائی ہے رب کے ہاتھ میں، جام ہے. اب وہ جنتیوں میں آیا ہے، لو لو لے لے میرے ہاتھ سے پی، لے 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 میرے ہاتھ سے پی. برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم میں تقریر کر رہے ہیں نا، برمنگم میں نہیں پیا، آج لے لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی. پلا نہیں رہا جیسے دھتکار رہا، پہلے پی، لے میرے رب کے ہاتھ سے پی. کیا مذاق ہے یار یہ. سورہ طہر کی آیت ہے وہ، اور 12:29 ہے جو پڑھی ہے انہوں نے، اور ترجمہ اپنے باپ کی کھیتی سمجھ کے کیا ہے. قرآن کو اپنے مطابق موڑتے ہیں. وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا، اور ربہم، ان کا رب، شراباً طہورا، صاف ستھری شراب. بس یہ ہے لفظی ترجمہ، سیدھا سیدھا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب شراب پلائیں گا پاکیزہ، صاف ستھری. کون سی آیت کا وہ لفظ ہے جس کا ترجمہ تو نے یہ کیا؟ اللہ خود پلائیں گا، اپنے ہاتھ سے پلائیں گا، اور کہیں گا لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی.
میں ایک بار بہار میں تقریر کر رہا تھا، گیا کر کے علاقہ جہاں کے طاہر غیابی ہے، جانتے ہو طاہر غیابی کو؟ بہت بڑے ان کے دیوبند کے مناظر، ان کے علاقے میں گیا، جب ان کی ایک ویڈیو دکھایا تو میں نے جملہ کہا تھا طاہر غیابی ان کا بھی ایمان گیا کہ میں نے کہا گیا ان کا بھی ایمان گیا. تو وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ ویڈیو دکھایا تو دیوبند کے 2 مولوی صاحب جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی سیشن ہوتے ہیں میرے سوال و جواب کے، یہاں بھی میں اعلان بھی کر رہا ہوں کہ تقریر ختم ہوں گی، آدھے گھنٹے کا سوال و جواب کا سیشن ہوگا. جو سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، مائک پر آ کے پوچھیں، کاغذ پہ لکھ کر لا کے پوچھیں، جیسا آپ پوچھنا چاہیں ویسا پوچھ سکتے ہیں. آدھے گھنٹے کا سوال و جواب کا سیشن تھا. تو دونوں مولویوں کو موقع مل گیا، ارے واہ یار تو موقع خود مل گیا. تو مائک پر آئے مولوی صاحب وہ دونوں، کہا کہ جناب آپ جو کہہ رہے تھے کہ طاہری جمیل صاحب نے توہین کر دی، اس میں کیا توہین ہے؟ آیت کا سیدھا تو مطلب یہی ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب پلائیں گا. تو ہاتھی سے تو پلائیں گا نا، تو پھر کیسے پلائیں گا؟ یہ اس نے دلیل لائی. دیکھو مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب یہی ہے کہ رب اپنے ہاتھوں سے پلائیں گا. تو سب سے پہلے تو میرا آپ نے دعویٰ نہیں سنا جو میں نے تقریر میں بولا، اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا لے میرے ہاتھ سے پی، یہ کون سی عربی زبان کا ترجمہ ہے؟ وہ عربی سنائیے مجھے. آپ مطلب واضح مت کیجئے، لفظ تو لفظ ترجمہ بتائیے. کہا وہ سقاہم پلائیں گا، یہ سیدھا تو لفظ آیا نا. تو فاعل تو اللہ ہے نا. کہا بولے تھوڑا عربی گرامر جھاڑ رہے تھے، فاعل اللہ ہے تو اللہ ہی کا فعل ہے نا. میں نے کہا اچھا فاعل اللہ ہے تو آپ کو یہاں پلانے والا خدا دکھ گیا. تو بھی قرآن میں اللہ نے کہا خلق الانسان، وہی رب ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. یہاں بھی فاعل اللہ ہے، تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اب واضح نہیں کروں، آپ کو سمجھنا چاہیے. بولتی بن ہو گئی اس کی. میں نے کہا روئے زمین پر اور پوری کائنات پہ جو بھی کام ہو رہا ہے سب کا فاعل حقیقی رب ہے، مگر حالات اور کام کے اعتبار سے اضافت کسی اور ذاتوں کی طرف ہوتی ہے. اللہ تو خود فرما رہا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو پیدا کیا. تو کیا اس سے مراد لیتے ہو آپ؟ معاذ اللہ. ارے جاہل یہی کہیں گے نا کہ عورت اور مرد کے ذریعے پیدا کیا. تو شراب تو وہی پلائیں گا، مگر وہ خود نہیں پلائیں گا، فرشتوں کے ذریعے پلوائی جائیں گی، حوروں کے ذریعے پلائی جائیں گی. اور اگر تم اس کا مطلب یہی لیتے ہو تو میں نے کہا میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا جواب دو. کہ میں کہوں کہ مولوی صاحب آپ میرے گھر آئیے، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. آپ جیسے احمق ہوں گا جو آ کے بیٹھ کے بولیں گا ہاتھ سے کھلا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. ارے میں کھانا کھلاؤں گا بولا، یہ تھوڑی بولا کہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ میرے گھر آئے، دعوت کھا کے نکلے، کسی نے پوچھا ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بھائی فاروق صاحب کے یہاں سے کھانا کھا کے آ رہے ہیں. فاروق صاحب نے آج کھانا کھلایا، آج کا کھانا فاروق صاحب نے کھلایا. تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ فاروق صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، لے میرے ہاتھ سے کھا. ارے بھائی کھانا انتظام فاروق نے کیا تھا، مگر کھلانے والے کوئی اور تھے. میں نے اپنے ہاتھ سے کھایا، ہاتھ میں نے استعمال کیے. پلیٹ لانے والے خادم تھے فاروق صاحب کے گھر کے، نوکرانیاں تھی، نوکرے تھے، وہ دستر رکھ رہے تھے. نوکر نہیں تو گھر کے بچے لا رہے تھے. تو فاروق صاحب نے تھوڑی نوالے بنا کے ہاتھ سے کھلائے، لے کھا. کتنے جاہل ہے یہ، عربی سے نا بلد، ماہروں سے نا بلد، اصطلاحوں سے نا بلد، اور یہ علامہ کہلاتے ہیں. یار یہی وجہ ہے کہ ان کی سب سے زیادہ ان کو ڈر کب لگتا ہے؟ جب سنی ان کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے، تبھی ان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ رب کی توہین ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ آپ دیانتداری کے ساتھ کہ رب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ رب اپنے ہاتھ سے پلا رہا اور بول بھی رہا ہے لے میرے ہاتھ سے پی. برمنگم میں نہیں پیا تھا اس لیے آج پلا رہا ہوں. معاذ اللہ. سنیے اور آگے توہین اس کی. پھر یہ لے میرے پاس میں اکثر غریب لوگ وہ مالدار بھی ہوں گے، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے. جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہمیں فرشتے سلام کر، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا،
کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اب یہاں گستاخی دیکھیے آپ نے. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے پینے کا, ایک دم فرشتے آ جائیں گے اور فرشتے آ کے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم. کہیں گے ارے باپ رے فرشتے سلام کر رہے ہیں, بھائی فرشتے سلام کر رہے ہیں. جنتی بڑے خوش ہوں گے. تو کہیں گے بھائی تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ بما صبرتم بما صبرتم, جو برمنگم میں تم نے بڑی صبر کی زندگی گزاری تھی اس کے بعد ہم سلام کر رہے ہیں. تو ابھی وہ خوش ہو ہی رہے ہوں گے کہ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. کون سا نشہ؟ نے کیا کہا, حدیث کیا کہہ رہی ہے, اپنے گھر کی کھیتی سمجھ کے الگ جنت بنا رہے ہیں کہ کوئی اور نشہ ہوگا. کون سا نشہ باقی ہوگا؟ اصل میں ہوا کیا پرابلم, وہ شراب کو انہوں نے پوا سمجھ لیا, بیوڑی والی شراب. پرابلم یہاں ہے. وہ جو شراب پی رہے ہیں نا, وہاں بیوڑا بولتے ہیں ہمارے یہاں, بیوڑا, اور وہ پوا بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں بھائی اس کو؟ سرکاری وہ جو 2 روپے اور 4 روپے والی ملتی ہے, 50 گرام اور 60 گرام, کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں, مرمبا, دورمبا, جو بھی بولتے ہیں آپ سمجھ لو. ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں پوا. کیا بولتے ہیں؟ پوا. وہ لکھا ہوتا ہے نا دیسی دارو کی دکان, اور وہ پی کے بھی گٹر میں پڑا رہتا پی کا. وہ سمجھ لیا ہے. اور وہ سمجھا تو انہوں نے کہا ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. ارے اللہ کے بندے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سب سے پہلی بات سنیں, شراب جو آیا, شراب کا لفظ ہے. ہر پینے کی چیز کو عربی میں شراب بولتے ہیں. اس پوا کو شراب نہیں بولتے. وہ اس کو کیا جو بھی بول رہے تھے آپ, اس کو نہیں شراب بولتے. بیئر کو شراب نہیں بولتے. ہر پینے والی چیز کو, کولڈ ڈرنک, اس کو عربی میں کہیں گے شراب. دودھ کو بھی شراب کہیں گے. جتنا, ایک شارٹ کٹ جملے میں بات ختم کروں, جتنی چیزیں لکوڈ فارم میں ہوتی ہیں سب عربی میں شراب کہی جاتی ہے. جتنی پینے کی شے ہے سب شراب کہی جاتی ہے. اس شراب سے یہ مراد نہیں ہے. اور جو جنتی پیئیں گے, جو مشروب پلایا جائیں گا, جو شراب پلائی جائیں گی, آقا فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے, جنت کی جو پینے کا مشروب ہے, جنت کی جو شراب ہے, اتنی ٹھنڈی, برف سے زیادہ ٹھنڈی, مشک سے زیادہ خوشبودار, اور مزے کا یہ عالم ہوگا کہ رسول اللہ فرماتے جنتی ایک گھوٹ پئیں گے تو دنیا میں جتنی چیزیں پی تھی اس سے 70 گنا زیادہ مزہ پائیں گے. پھر دوسرا گھوٹ پئیں گے تو جو پہلے گھوٹ میں 70 گنا مزہ ملا تھا دنیا سے زیادہ, اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مزہ پائیں گے. تیسرا گھوٹ پئیں گے تو دوسرے گھوٹ کے مقابلے میں اس سے 70 گنا زیادہ مزہ پائیں گے. چوتھا گھوٹ پئیں گے تو تیسرے گھوٹ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مزہ پائیں گے. آقا فرماتے ہیں پیتے رہیں گے لیکن جنت میں مزے کی کوئی انتہا لمٹ نہیں, مزہ بڑھتا رہے. جب تک چاہیں گے پئیں گے, جب چاہیں گے رکھ دیں گے. اور آقا فرماتے اس میں, اس شراب میں نہ بہکنا ہے نہ نشہ ہے. نشہ نہیں, بہکنا نہیں. پینے کے بعد فحش گوئی نہیں کرے گا انسان, بلکہ ذکر اللہ کرے گا, اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے گا. مگر ذاکر صاحب کو ان کو لگا, کیا نام ہے اس کا, میرا طارق جمیل صاحب کو دنیا کی پوا والی شراب سمجھ لیے, تو سمجھ لیا ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. ارے بھائی نشہ کوئی آئے گا ہی نہیں اس شراب سے. لگتا ہے صبح جو چڑھائے تھے رات تک آپ کی نہیں اتری ہے, تو آپ وہ نشے میں تقریر کر رہے ہیں. تو ابھی وہ نشہ باقی ہوگا, میرے رب کا عرش یوں کھلے گا. وہی خدا کو عرش پہ بٹھایا, کہاں بٹھایا ہے؟ اسی پہ عقیدہ اہل سنت ایک شعر میں بتا دوں گا جو ہمارے امام نے دیا ہے ہمیں عقیدہ. ایک شعر میں, یہی تو امام کی شان ہے کہ جس عقیدے کو سمجھانے کے لیے مجھے 3 گھنٹے لگ رہے ہیں, وہی بات کو امام نے ایک شعر میں سمجھایا ہے. یہی تو شان ہوتی ہے امام کی. میں ابھی پڑھوں گا وہ چیز. تو
میرے رب کا عرش یوں کھلے گا، معاذ اللہ، اللہ عرش پر ہے، قید ہے، مقید ہے، دروازے بند ہے، پھر عرش کھل رہا ہے، عرش نہیں ہے گویا کھل جا سمسم ہو رہا ہے، اور پھر عرش آئیں گا، اور کہاں آئیں گا؟ یعنی جنتیوں کے درمیان میں آئیں گا، سامنے آئیں گا، ان کے جملے، پھر میرا رب سامنے آ کے کہیں گا سلام قولا من رب الرحیم۔ کون سی آیت پڑھی انہوں نے؟ سورہ یاسین کی ہے، یہ 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ ترجمہ کیا کیا؟ یہاں بھی اپنا من معنی ترجمہ، قرآن کو اپنے مطلب کے مطابق بولتے ہیں، ان کی جرأتیں دیکھو، ان کی بے باکیاں دیکھو کہ قرآن سے کھیلتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کا کلام اپنے مرضی کے مطابق، اپنے باطل عقیدے کے مطابق موڑتے ہیں۔ ترجمہ کیا کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم، پھر رب سامنے آ کے کہیں گا کہ تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یعنی رب کے تصور پیش کر رہا ہے کہ اب سب جنتیوں کے پاس باری باری جا رہا ہے، السلام علیکم، ہمارا رب سلام پیش کرتا ہے، آداب، سلام پیش کرتا ہوں، آداب، یہ تصور۔ جبکہ آپ اہل سنت کے علماء کا ترجمہ مت اٹھائیے، انہی کی جماعت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، لفظ قولن ایک خاص ہے یہاں پر، سلام قولن، قولن کا ترجمہ ہی نہیں کیا اس نے، وہ ترجمہ کر لیتا تو اس کا گھٹیا عقیدہ نہیں بن پاتا۔ کیا ترجمہ ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، ترجمہ یہ ہے اور جنتیوں پر ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ قولا یعنی فرمایا ہوا، رب رحیم، رحیم یعنی مہربان، رحیم مہربان، رب یعنی رب، ان کے مہربان رب کا فرمایا ہوا ان پر سلام ہوگا۔ یہ ہے سیدھا سادہ لفظی ترجمہ، لیکن خدا کو اتارنا مقصود ہے، سامنے لانا مقصود ہے، اللہ کے بتانا مقصود ہے کہ سلام کرتا ہے، اور پھر بتانا یہ ہے کہ عرش پر ہے۔ جب سارا معاملہ نپٹ جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، شراب پیں گے، تب عرش سے اتر کے آئیں گا، تو جو خدا کو عرش پر بتائے اس سے بڑا مشرک نہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو عرش پر بیٹھنے سے پاک، بیٹھتا وہ ہے جو تھکتا ہے، بیٹھتا وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے، بیٹھتا وہ ہے جو مجبور ہوتا ہے، بیٹھتا وہ ہے جو ناتوار کمزور ہوتا ہے، بیٹھنے سے ہمارا رب پاک۔ عرش پر بیٹھنا رب کی صفت نہیں ہے، عرش مخلوق ہے، مخلوق کا سہارا لینے سے خالق پاک ہے، خالق کو مخلوق کی ضرورت نہیں، مگر مخلوق کو خالق کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق ہے، سب اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، مگر عرش پر پھر بیٹھنا کس کو شازیب دیتا ہے؟ عرش پر کون ذات ہے جو بیٹھ سکتی ہے؟ عرش پر بیٹھنا کس کا حق ہے؟ تو وہی ذات بیٹھ سکتی ہے جو ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، جو سب سے بہتر ہو، سب سے عظیم ہو۔ تو ساری مخلوق میں سب سے بہتر ذات کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش پر بیٹھنا رب کی شان نہیں، بلکہ کس کی شان ہے؟ اس کی شان ہے جو تمام مخلوق میں افضل ہے، وہی لامقا کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا، وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں۔ وہی لامقا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا، وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں، وہ زمان سے پاک، مقا سے پاک، لمٹ سے پاک، حد سے پاک، حدود سے پاک۔ زمانہ اس کا محتاج ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں، مقا اس کے محتاج ہے، وہ بقا کا محتاج ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ سنیوں خود جانو سمجھو کہ تمہارا عقیدہ کتنا بہترین ہے۔ آخری میں ایک عبارت دکھا رہا ہوں، اس پہ تقریر کا اختتام کروں گا، اور ابھی 1 بج رہے میری گھڑی میں، آدھا گھنٹہ سوال و جواب، 1:30 بجے انشاءاللہ صلاۃ السلام پر جلسے کا اختتام، اور ہمارے پیر طریقت حضرت علامہ ایک آخری کلپ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ابھی تک ہم یہ دکھا رہے تھے، یہ ابھی حالانکہ میرا موضوع ختم نہیں ہوا، یہ بڑا طویل موضوع ہے، اس پر کئی گھنٹے بولے جا سکتے ہیں کہ ان کی توحید میں کیا کیا خامیاں ہیں، اللہ کو انہوں نے کتنا معاذ اللہ توہین کی، اللہ کی کتنی تذلیل کی۔ ایک مولوی ہے، اس کی ویڈیو دکھاؤں گا، تبصرہ کروں گا، بہت وقت ہو جائے گا۔ یہ سنبھل کر کے علاقہ یو پی کا، مراد آباد کے قریب، وہاں کا مولوی ہے، تبلیغی جماعت کا اس وقت سب سے بڑا سربراہ ہے، سربراہ اعلیٰ ہے، جماعت کا امیر ہے،
नाम है अब्दुल मोबीन, अब्दुल मोमिन साहब, माफ कीजिए, क्या नाम है? अब्दुल मोमिन। तकरीर करते हुए क्या कहता है? चलिए मैं सुनाई देता, जाने दीजिए, ज़बानी कहूँगा आपको यकीन नहीं होगा।